نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ انسان جو اپنی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کرتا ہے، یہ عمل چار طرح کے عمل ہوتے ہیں۔ ایک وہ عمل جو انسان اپنے دل کے ساتھ کرتا ہے، جس میں محبت، توکل، خوف، تقوی، نیت یہ اس میں شامل ہیں۔ ایک عمل وہ ہے جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، جس میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے دین کی بات ہے، دعوت ہے، خیر کے کلمات ہیں۔ ایک وہ عمل ہے جو انسان اپنے جسم کے باقی اعضاء کے ساتھ کرتا ہے، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہاتھوں کی، پاؤں کی اور تمام جسم کا حصہ ہوتا ہے اس میں۔ اور ایک عمل انسان اپنے مال میں کرتا ہے، جب انسان اپنے مال میں سے کسی کو دیتا ہے تو یہ اس کی مالی عبادت ہوتی ہے۔ ان اعمال میں سارے اعمال کی روح، سارے اعمال کی بنیاد، سارے اعمال کا اصل قائد، جس کے تابع باقی سارے اعمال ہوتے ہیں، وہ آپ کے دل کی نیت اور ارادہ ہوتا ہے۔ جب آپ دل سے کوئی نیک ارادہ کرتے ہیں تو آپ کا کوئی بھی عمل اگر اس میں قبولیت کی باقی شرطیں موجود ہیں تو وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، جب تک اس میں 3 شرطیں نہیں ہوں گی کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مسلمان ہوں۔ کافر کا اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی آدمی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، وہ بڑے سے بڑا عمل کرے، وہ پورا پہاڑ سونے کا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قیامت والے دن کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اور صرف اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ کوئی سکھ آدمی کہے کہ میں نے اتنا نیک عمل کیا ہے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ کوئی عیسائی کہے کہ میں نے ایسے ایسے کیا، اللہ قبول نہیں کرتا۔
کوئی قادیانی، احمدی، مرزائی کہے میں ساری نمازیں پڑھتا ہوں، حج کرنا چاہتا ہوں، میں جہاد کرتا ہوں، اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کی طرف سے عمل قبول ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا آدمی مسلمان ہو۔ کافروں کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اس کے لیے دروازہ ہی نہیں کھلتا۔ عمل قبول ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اگر آپ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پھر بھی عمل قبول نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کی شرط ہے۔ اگر آپ نے اپنے مطابق عمل کرنا ہے، اپنے طریقے پر عمل کرنا ہے، تو مجھے یہ بتائیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے رہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر میں نے اپنے طریقے پر پڑھنی ہے تو رسول اللہ نے یہ باتیں کیوں ارشاد فرمائی؟ حج کے دوران آپ فرما رہے ہوتے تھے کہ خذوا منی مناسککم، لوگوں مجھ سے اپنے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ کیوں؟ کیا حج ہم اپنے طریقے کے مطابق نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حج نہیں ہوتا تھا، لیکن ایسا حج قبول ہی نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہوگا، وہ حج اللہ نہیں مانتا۔ تو کوئی بھی عمل ہے اس کی قبولیت کے لیے ضروری ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کسی آدمی نے کوئی بھی عمل کیا اگر وہ ہمارے حکم کے مطابق نہیں، وہ عمل مردود ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر ایک تیسری بات جس کی وجہ سے عمل قبول ہوتے ہیں اور جس کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتے، وہ ہے آپ کی نیت۔ اگر عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرے گا۔ اگر اس عمل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کی شراکت داری بھی ہوئی، آپ کا مقصد، آپ کا ارادہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو دکھانا بھی ہوا، اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ آپ نے وہ عمل کیا ہی اس کے لیے، نہیں، اگر آپ نے عمل اللہ کے لیے کیا ہے لیکن اس عمل کے اندر، اس ارادے کے اندر اللہ کے ساتھ غیر بھی شامل ہے کہ حاجی صاحب کو بھی پتہ چلے، شیخ صاحب کو بھی میں دکھاؤں کہ میں نے یہ کیا ہے، ابا جی کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اتنی نیکی کا عمل کرتا ہوں، پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر شریک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو نہیں مانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس آدمی نے کوئی بھی عمل کیا اس عمل کے اندر میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا، ترکتہ و شرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس شرکیہ عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، مجھے اس کا یہ عمل نہیں چاہیے۔ اللہ خالص وہ عمل قبول کرتا ہے جو صرف اس کی رضا کے لیے ہوگا، وگرنہ کتنے لوگ ہوتے ہیں، یقین جانی ایک صف میں ایک امام کے پیچھے ایک جگہ میں کھڑے ہوئے دو لوگوں میں سے ایک کی نماز وہ آسمانوں کو چیر کے اللہ کے پاس پہنچتی ہے اور دوسرے کی نماز اس کے منہ پر ماری جاتی ہے، صرف اس کی نیت کی وجہ سے، صرف اس کے ارادے کی وجہ سے۔ اس کے ارادے میں اللہ کی توحید نہیں تھی، اس کے ارادے میں خلوص نہیں تھا، اس کے ارادے میں اخلاص نہیں تھا۔ اور جب آپ اخلاص کے بغیر عمل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا عمل قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مخلص ہو کر انتہائی خالص عمل اللہ کے لیے ہوگا۔ فرمایا ان کو حکم ہم نے ایک ہی دیا ہے، یہی حکم دیا ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ کی عبادت کرنی ہے، خالص اللہ کی کرنی ہے، اللہ کی عبادت میں کوئی غیر شریک نہیں ہونا چاہیے۔ کسی اور کو راضی کرنا، کسی اور کو دکھانا، یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی زیادہ ڈراتا تھا۔ آپ کو اپنی امت کے بارے میں اگر کسی چیز کا سب سے زیادہ خوف تھا، اور آپ کو پتہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ فکر مند رہتے تھے، ہم سے زیادہ آپ ہمارے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ ہم اتنی فکر نہیں کرتے، اپنے کئی اعمال ہیں ہم ادھر کرتے ہیں ادھر برباد کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر،
میں تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر رکھتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. مجھے شرک اصغر کا تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف ہے. صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ شرک اصغر ہوتا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، دکھلاوا. جب آپ عمل اللہ کے لیے کرنا چاہیے، وہ عمل جب آپ غیر کے لیے کرتے ہیں تو یہ اتنا گھناؤنا عمل، آپ عمل بھی کرتے ہیں، آپ تھکتے بھی ہیں، آپ محنت بھی کرتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، صلاحیتیں بھی لگاتے ہیں، اس کے باوجود اللہ نہیں مان رہا ہوتا، اللہ قبول ہی نہیں کرتا. اس لیے کہ آپ نے جو عمل صرف اللہ کے لیے کرنا تھا اس میں غیر کو شامل کر لیا. ایک حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، بیان کرنے سے پہلے 3 مرتبہ حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے. ان کے شاگردوں نے ایک مرتبہ ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمیں وہ حدیث سنائیے جو ڈائریکٹ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے، وہ سنائیے حدیث. حضرت ابو ہریرہ نے پھر اپنی حدیثوں میں سے چن کے ایک حدیث سنائی. کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. بس یہ بات کہی نا، اس کے بعد اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے، گر گئے، بے ہوش ہو گئے. پھر جب ان کو اٹھایا گیا، ہوش میں لایا گیا، پھر کہنے لگے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اور اب پھر اللہ کے رسول کی بات بتانے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے. تیسری مرتبہ ان کو ہوش آیا، پھر کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. آپ نے فرمایا جہنم کے اندر سب سے پہلے 3 آدمیوں کو پھینک کر اس جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. آپ کو پتا ہے نا کہ جہنم میں جو ایندھن ہے، فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کے اندر جو ایندھن ہے، جو بالن جس طرح لکڑیاں جلا کر آگ کو زیادہ کیا جاتا ہے، اس طرح جو جہنم میں ایندھن ڈالا جائے گا وہ انسان ہوگا اور پتھر ہوں گے. انسانوں کو پھینک پھینک کے جہنم کی آگ کو زیادہ کیا جائے گا، پتھروں کو جلا جلا کر جہنم کی آگ کو زیادہ کیا جائے گا. تو سب سے پہلے جن لوگوں کی وجہ سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، فرمایا ان میں سے ایک آدمی غازی مجاہد ہوگا، اور یہ اللہ کے راستے میں لڑتا آخرکار کٹ گیا. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن کھڑا کرے گا، اس سے پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ پر یہ اس طرح انعام نہیں کیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ بندہ کہے گا اللہ بالکل تو نے اتنے انعام کیے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر سوال کرے گا ماذا عملت لی، اچھا پھر مجھے بتا تو نے میرے لیے کیا کیا، میرے لیے کیا کیا. یہ سوال بڑا اہم ہے، بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ یہ سوال یاد رکھیں اور یاد کریں اس کو. ماذا عملت لی، اللہ پوچھے گا قیامت والے دن نا، حاجی صاحب، نمازی صاحب، شیخ صاحب، مولوی صاحب، آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ تو بندہ وہی بات کہے گا کہ اللہ میں ساری زندگی لڑتا رہا، میں ہمیشہ ہر غزوے میں، ہر جہاد میں، جنگ میں آگے ہوتا تھا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ دشمن کے تیر تلوار سے، توپ تفنگ سے میں تیرے راستے میں کٹ کے بھی آ گیا. اور کیا کرتا ہے انسان، اس سے بڑھ کر انسان اور کیا دے سکتا ہے؟ لیکن اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے. اس نے جھوٹ یہ نہیں بولا کہ وہ لڑتا رہا، وہ لڑتا رہا، حقیقت میں لڑتا رہا. جھوٹ یہ نہیں ہے کہ میں کٹ کے تیرے پاس آیا، وہ کٹا بھی تھا، اس کو دشمن کا تیر لگنے سے موت بھی واقع ہوئی تھی. لیکن اللہ کا سوال یہ تھا ماذا عملت لی، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا. اس نے یہ سب کچھ اللہ کے لیے نہیں کیا. اللہ فرمائے گا انما فعلت لتقال فلان جری، تیرے یہ سارے اعمال، ساری محنتیں، یہ جہاد، یہ غزوے، یہ مرکے، یہ جنگیں، یہ لڑائیاں، یہ زخم، یہ شہادتیں سب اس لیے تھا تاکہ محلے کے لوگ، تیرے ملک کے لوگ، تیری فوج کے لوگ کہیں یہ بڑا بہادر آدمی ہے. تیرا مقصد یہ بہادری کا تمغہ لینا تھا، مجھے راضی کرنا نہیں تھا. فقط قیل، لوگوں نے تجھے بہادر کہا، جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، میرے لیے تو نے کچھ نہیں کیا. اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینکو. آپ اندازہ کیجئے ایک انسان کے پاس ایک جان ہی تو ہوتی ہے، وہ بھی وہ لٹا کے چلا گیا، لیکن اس کا مقصد اور ارادہ غلط تھا، نیت ٹھیک نہیں تھی. ایک دوسرا آدمی آئے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے مال و دولت سے نوازا تھا، اور وہ بخیل نہیں تھا. جیسے ہمارے ہاں لوگوں کو اللہ تعالیٰ اگر مال دے دیں
سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے خاندان پہ خرچ کرتے ہیں، نہ ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ کئی لوگ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے۔ بخیل قسم کے آدمی، ایسے بخیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں، لیکن وہ بخیل نہیں ہوگا، وہ جو اللہ کے دربار میں جائے گا وہ بخیل نہیں تھا، وہ خرچ کرتا تھا، یہاں بھی لگایا، یہاں بھی لگایا، مدرسہ بن رہا ہے ادھر بھی لگایا، جہاد فنڈ جا رہا ہے ادھر بھی لگایا، اور غریبوں کو بھی دے رہا ہے، مسجدوں میں بھی دے رہا ہے، بڑا کچھ کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تیرے اوپر اتنا اتنا انعام کیا تھا، ماذا عملت لی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ تو نے جتنا مال دیا تھا بس جہاں موقع بنتا تھا لگاتا ہی آیا، خرچ کرتا رہا، تیرا مال جتنا تو نے دیا تھا بس اس میں سے خرچ ہی ہوتا رہا۔ اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ یہ نہیں تھا کہ وہ مال لگاتا تھا، جھوٹ یہ نہیں تھا، اللہ کا سوال تھا میرے لیے کیا کیا، اور وہ کہہ رہے میں سارا مال لگا کے، اللہ فرمائے گا انما فعلت لیقال فلان جواد، تیرے یہ سارے اعمال، یہ ساری سخاوتیں، یہ ساری عطائیں اور فیاضیاں اس لیے تھی تاکہ لوگ تجھے کہیں فلاں آدمی بڑا سخی ہے۔ تو نے یہ سخاوت کا تمغہ لینے کے لیے، اس مشہوری اور شہرت کے لیے، علاقے میں اپنا نام بنانے کے لیے، اپنا دبدبہ بنانے کے لیے تو نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ فقط قیل، لوگوں نے تجھے یہ ٹائٹل دیا بھی، لوگوں نے تجھے یہ تمغہ دیا بھی، لوگوں نے تجھے یہ لقب دے بھی دیا، لیکن میرے لیے نہیں کیا، اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈالو۔ آپ سوچئے نا، ایک آدمی کے پاس اتنا مال ہے، اتنا کچھ ہے، اور لگا بھی رہا ہے، لیکن اللہ نہیں مان رہا، اللہ راضی نہیں ہو رہا۔ ایک اور آدمی آئے گا، قاری، عالم، اللہ پوچھے گا میں نے تیرے اوپر اتنا اتنا انعام کیا، وہی سوال پھر ماذا عملت لی، میرے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ آدمی کہے گا اللہ زندگی بھر یا تو تیرا قرآن سیکھتا رہا ہوں یا سکھاتا رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے، اور یہ ساری زندگی یہی کام کرتا رہا، قرآن سیکھتا رہا، لوگوں کو سکھاتا رہا، کبھی ترجمہ کلاسیں پڑھا رہا ہے، کبھی حفظ کلاسیں پڑھا رہا ہے، کبھی بچوں کو ناظرہ پڑھا رہا ہے، قرآن صحیح کرا رہا ہے، تلفظ بتا رہا ہے، یعنی ساری زندگی اسی کام میں لگا رہا۔ اللہ پوچھے گا ماذا عملت لی، بتا میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ اسی طرح کر کے آیا ہوں، سیکھتا رہا ہوں، سکھاتا رہا ہوں۔ اللہ اس کو بھی فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، یہ میرے لیے نہیں تھا، انما فعلت لیقال فلان قاری، تیرے یہ سارے اعمال ان کا بنیادی مقصد یہ تھا تاکہ لوگ کہیں فلاں آدمی تو بہت زبردست قاری ہے۔ فقط قیل، لوگوں نے تجھے یہ کہا بھی، لوگوں نے تمہیں یہ تمغہ دے بھی دیا، لیکن حقیقت میں اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ تیسرا آدمی ہے جس کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیے جب بھی کوئی عمل کیجیے اس عمل کو خالص اللہ کے لیے کیجیے، خالص اللہ کے لیے۔ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو راضی کرنا، غیر کو دکھانا، اس کو خوش کرنا، اس سے کچھ حاصل کرنا، یہ مقصد قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس مقصد کو لے کے آپ جہاد کے میدان میں بھی جائیں گے، اللہ یہ جہاد بھی منہ پہ دے مارے گا اور جہنم کا ایندھن بن سکتے ہیں اگر اخلاص نہ ہوا تو۔ اخلاص کے بغیر نہیں۔ اخلاص آپ کے اور میری نمازوں سے لے کر نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ حسن اخلاق بھی ہے، حتیٰ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کی تربیت بھی ہے، اگر اخلاص کے بغیر کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ خالص عمل چاہیے، اور اگر اللہ کے لیے خالص کیا نا، یقین جانیے ایک مٹھی بھر کھجور بھی ہوئی اللہ تعالیٰ وہ بھی پہاڑ بنا کر واپس کرے گا۔ تو اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، نمازیوں کے لیے۔ بے نمازوں کا تذکرہ نہیں ہے، بے نماز تو ویسے ہی برباد ہیں۔ جب جنتی لوگ جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں اس جہنم کے اندر کس نے ڈالا؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ بے نماز تو ویسے ہی جہنم کا ایندھن ہے، لیکن فرمایا فویل للمصلین، مصلین کے لیے، نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ کیوں؟
کون سے نمازی اتنے برباد ہو سکتے ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جنہیں اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں تھی، وقت گزرتا ان کو پرواہ نہیں تھی، بدعت کے مطابق نماز ہو رہی ہے ان کو پرواہ نہیں تھی، اپنے اپنے طریقے کے مطابق ہے رسول اللہ کی نہیں ہے ان کو پرواہ نہیں تھی، ساری زندگی ٹماٹروں کے ریٹ پتہ کرتے رہے لیکن نماز کا طریقہ سیکھنے کی ان کو پرواہ نہیں تھی۔ فرمایا جو اپنی نمازوں میں غافل ہیں، لاپرواہ ہیں، بے پرواہ ہیں، وہ بھی برباد ہوں گے۔ الذین هم جراؤون، اور وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، جنہوں نے کبھی اپنی نیت کی اصلاح نہیں کی تھی، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص نہیں کیا تھا، ان نمازیوں کے لیے بھی نماز پڑھنے کے باوجود بھی فرما رہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بربادی ہے۔ ایسا نہ ہو میرے عزیز بھائیوں، ہم پہلے کون سے اتنے بڑے بڑے عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم فخر کر سکیں، چھوٹے چھوٹے سے عمل، ٹوٹے پھوٹے سے عمل کرتے ہیں، اور یہ عمل بھی ہم لوگوں کی جولی میں ڈالنے کی اس کے لیے کیا ہے۔ ایسا نہ کیجیے، اپنے دلوں پہ توجہ کیجیے، توجہ، اپنے دلوں کی اصلاح کیجیے، اپنی نیتوں کا قبلہ درست کیجیے، اپنا رخ درست کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، اور امام بخاری نے یہ پہلی حدیث لکھی اس لیے ہے کیونکہ امام بخاری یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ پورا دین اسلام اس کا تعلق آپ کی نیت کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے، ان نیتوں کو خالص کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔